بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ جناب علی، میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو میرا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ ذاتی تجربہ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک لوگوں کی، آپ کی اور آپ کے بچوں کی آگاہی کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں، تاکہ کسی تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ یعنی فلاح اور آگاہی کے لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو میں بنانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے میرا ایک بچہ، میرا ایک بیٹا، جس کا نام جو ہے وہ عبدالطفاف بابر ہے، اور وہ 11ویں کلاس کا طالب علم ہے، تو پنجاب کالج میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، اور ماشاءاللہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، ذہین ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کو سانپ نے جو ہے وہ ڈس لیا۔ تو سانپ کا نام آتے ہی آپ اگر کسی کو سانپ جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ سانپ یعنی اس کا خوف، اس کی ڈیس اتنی ہوتی ہے کہ آپ سانپ کو سانپ نہیں کہتے، سانپ آپ کے منہ سے ہپ نکلتا ہے، یعنی خوف وہ آپ پر وارد ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو مار بھی نہیں سکتے، اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہو جاتا ہوتا آپ کے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ کپ کپی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سانپ کی مائیں کہتی ہیں کہ فلانے تین سپ لڑ جائے، یعنی اپنے بڑھیا نو، یعنی اکبر بادشاہ جو تھا وہ جب اس کی ماں فوت ہوئی، اس کی ماں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس نے بہت رونا شروع کیا۔ اور اکبر بادشاہ وہ مغلیہ تاجدار کا بادشاہ، آپ اسے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس نے کلمہ جو ہے وہ یاد کر دیا تھا اپنا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے اپنا ایک مذہب جو ہے وہ چلا دیا تھا۔ تو پھر پیدا ہوتے ہیں مجدد عرف ثانی وغیرہ، یہ سب لوگ ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور بادشاہ سلامت جو ہیں جو آپ ان کو دیکھتے ہیں یا فلمیں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، بادشاہ کا دربار لگتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ ہونے کے بعد جو ہے وہ بڑا رو رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ تو اس نے کہا یار اج تو بعد مینوں کسی نے گالی نہیں دینی، تے وہ گالی جہی ہے وہ میری ماں نو ہی طاقت سی، میری ماں کی حیثیت سی، کہ وہ میرے کہتی سی جا وے اکبرا تم مر جائیں، تینوں سپ لڑ جائے، تینوں اے ہو جائے، کیوں ہو جائے، کہ اج تو بعد مینوں سارے کہن گے بادشاہ سلامت۔ تو وہ نہیں، گالیاں نہیں مجھے دی کہ ماں کی گالیاں گیہوں کی نالیاں، اور ماں اگر کسی کو بد دعا دے دے تو وہ عرش تک جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اور فوری طور پر جو قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ گالی دل سے نہیں نہ دیتی، وہ والدہ جو ہے وہ گالی، کیونکہ ماں ہے اس کے اندر ایک ممتا ہے، ممتا گالی نہیں دینے دیتی۔ ویسے وہ آپ کو چھتر بھی مارتی ہے، آپ کو لطر بھی مارتی ہے، اور اس کی ایک رات کا اگر آپ کو اس کو صلہ دینا چاہے تو آپ دے ہی نہیں سکتے۔ تو وہ ہے کہ ایک یعنی خود جو ہے وہ آپ خود ایک گھیلے بستر پر سوتی ہے، اور آپ کو سوکھا اور آپ کو گرمائش جو ہے وہ دیتی ہے۔ اور یہ ماں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، اور سب کی ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70-72 ماؤں جتنا جو ہے وہ پیار کرتا ہے اپنی اس مخلوق کے ساتھ، اپنے اس انسان کے ساتھ۔ کتنے گناہ جو ہے وہ کر کے چلے جاؤ اس کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لو دل سے، خضوع و خشوع سے، گڑ گڑا کر، تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی اتنا وہ رحیم اور کریم ہے، اور جس کو وہ چاہے موت دے دے، اور جس کو چاہے وہ زندگی عطا کر دے۔ یہ اس کو ہم چٹلا نہیں سکتے، یہ سب چیزیں ہمارے علم میں۔ تو میرا بچہ تھا،
اس کو جو ہے وہ سانپ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی 7100 قسم ہے جی سانپ کی، یعنی 101 قسم سانپ کی موجود ہے، اور سانپ جو ہے وہ یہ دشمن ہے، اور اس میں زہر جو ہے اگر تھوڑا سا بھی جو ہے وہ آپ تجربہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک تجربہ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے کہ سانپ کا زہر جو ہے وہ خون میں اگر ڈالا جائے تو فوری طور پر جم جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کا خون جو ڈنگ کرتا ہے یا سانپ کاٹتا ہے تو وہ خون میں شامل ہو کر وہ تھوڑے سے عرصے میں جو ہے وہ کچھ سانپ تو اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پناہ ہو کے ڈگ، یعنی ان کہتے ہیں کہ سپ لڑ جائے اتنی تیزی سے اس کا جو ہے وہ سرایت کرتا ہے زہر کہ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اسے اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ سکے اور وہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بچائی جا سکے۔ تو یہ جو ہے آج سے کوئی 7 دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے اچانک میرے بیٹے کا، اس سے بڑا بیٹا ہے حضور کہ بابا آپ فون نہیں اٹھا رہے تو فون جو ہے نا تب آپ کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا، یعنی سانپ لڑ گیا۔ اس وقت جو ہے میری کیفیت ہر ماں باپ جو ہے وہ جان سکتا ہے کہ باپ کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی، کہ میرا دماغ جو ہے وہ معاف ہو گیا، میرا جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا، اور یہ مسلط ہو گئی یہ چیز میرے اوپر کہ یار میری میں طاقت ہی نہیں رہی کہ میں 2 قدم بھی اٹھاؤں۔ بہرحال گلا میرا خشک ہو گیا، اور میں نے فوراً یہ جو ہے آیات جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی ہے کہ آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام میں جو ہے بڑی طاقت ہے، اور میری آزمودہ ہے، یہ مجرب نسخہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے اسے جو صورتیں ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں اس کو پڑھ کے دیکھا ہے کہ جب بھی میں زندگی میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو میں یہ صورت اگر پڑھ لوں تو انشاءاللہ اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ویسے بھی جو ہے وہ میں کسی کے معاملے میں کوئی مداخلت بھی نہیں کرتا، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتا، کسی کے بارے میں کوئی غلط پروپیگنڈا نہیں کرتا، جو ہے بغض نہیں رکھتا، اور میری سوچ ہوتی ہے کہ کسی کو مطلب سا کوئی نقصان پہنچایا ہی نہ جائے۔ اگر میں سوچ بھی لوں کہ نقصان پہنچانا تو میں پہنچا ہی نہیں سکتا، میرے اندر جو ہے میری رگوں میں خون جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں یہ جو ہے وہ اسٹیپ لے ہی نہیں سکتا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ میں بالکل بے یار و مددگار میں بھاگا اس طرف ہاسپٹل کی طرف، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس رکشہ ڈرائیور کا کہ جس نے فوری طور پر جو ہے وہ میرے بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ ہسپتال میں لے کے گیا، اور اس نے میری جتنے دیر میں پہنچا نہیں میری کمی جو ہے وہ رانی جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیا، تو وہ اس کو ہاسپٹل میں لے کر یہاں پر کپڑا باندھا، اس پاؤں سے ذرا اوپر جو ہے وہ اس کے سانپ نے کاٹا تھا، سانپ لڑ گیا تھا، اور میرے بیٹے میں اتنا حوصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ عطا کر دیا کہ اس سے میں یہ کہتا رہتا تھا جب میرے گھر میں کوئی بات ہوتی تھی تو یہ میں کہتا تھا کہ اگر سانپ کسی کو کاٹ لے تو اس کے زہر سے آدمی کی ڈیتھ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ڈیس جو ہر کو آ کر یہ پوچھتا ہے کہ سانپ آئے سپ لڑ گیا یا سپ نے کٹ لیا، یار حیران کن جو چیزیں اگر اس کے کان میں پڑتی ہیں تو وہ چیزیں اس کے اعصاب کو توڑ دیتی ہیں، اور وہی دل پر اثر کرتی ہیں، اور دل پر اثر کرنے کے بعد اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ چیزیں جب وہ قوت مدافعت کا نظام جو ہے وہ توڑ دیتی ہیں، اور اس وقت اس کے ذہن میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے بچنا ہی نہیں ہے تو مجھے تو سپ نے جو ہے وہ کٹ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اتنی خود اعتمادی اس میں موجود تھی کہ اس نے خود جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ باندھا اس اپنی ٹانگ پر، اور زہر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ سرایت نہیں کیا۔ اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی میں اسے داخل کیا گیا۔ داخل کرنے کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس سٹاف نرسوں کا اور ان ڈاکٹرز کا کہ جنہوں نے بر وقت جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کیا، اس کو ٹیکے لگائے، بوتلیں لگائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے وہ اس پر موجود رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا، بخار 103 سے جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ہمیں پریشانی لاحق ہوئی، اسے غنودگی تاری ہو گئی، تکلیف ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو دیکھ لیں کہ ہماری جان جو ہے وہ ایک مٹھ میں آ گئی کہ اب کیا بنے گا، یعنی ایمرجنسی جو ہے، یعنی ایک تیور جاتا تھا ایک ہم پہ آتا تھا، لیکن دعا کا سلسلہ جو ہے وہ میرے دل کی دھڑکن میں جاری رہا۔
اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اسے ڈھونڈتا رہا کہ کسی کا جوان بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، کیا کیفیت جو ہے وہ میرے پر گزر رہی ہوگی، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ بہرحال پریشانی کے عالم میں ایک خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی طاہر محمود کا، کہ جن کی ان کے بیٹے کا عبداللہ کا، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس دعاؤں میں شامل رہے، کیونکہ تکبیر کو دعا بدل دیتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی، اور جنہوں نے اس کو بچانے کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی، میں آئی کام جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر، سٹاف اور دوسرے لوگوں کا جنہوں نے دعائیں کی، ان کا تہ دل سے ممنون ہو کر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعائیں دی، میرے بیٹے کی زندگی کے لیے دعائیں دی۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ ٹریٹمنٹ جاری رہی، اس کے بعد صرف پٹیاں کی جاتی رہیں، اور تقریباً جو ہے وہ 2 بجے کے نزدیک جا کر اسے ہوش آیا۔ یہ ساری تصویریں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کی یہ پرچی بھی شیئر کر رہا ہوں، اور خصوصی طور پر میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں دوائی جو ہے وہ ہمیں ایک پیسے کی دوائی جو ہے وہ لانے کے لیے نہیں انہوں نے کہا، یعنی وہ اتنے مخلص ہو کر انعامات سے ڈاکٹر عاصم صاحب اور دوسرے ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ موجود رہے، اور انہیں بڑے اخلاق سے، بڑے ہی سمجھداری سے جو ہے وہ اس کا علاج کیا۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے کسی واش روم میں، آپ کے جہاں کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، آپ کے بستر میں، آپ کے جو فلش سسٹم ہے آپ کی واش روم میں موجود ہے، یا وہاں پر کوئی چوکی پڑی ہوئی ہے جو پلاسٹک کی ہے، اس کو بھی جھاڑ لیں۔ آپ کا موٹر سائیکل جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے آپ کی گھڑی میں، یا کوئی سائیکل ہے تو اس کو، یا پراٹ میں کوئی گھاس جو ہے وہ اگی ہوئی ہے، تو یہ دیکھنے، آپ کو غور سے دیکھ کر جو ہے احتیاط سے جو ہے وہ آپ کام لیا کریں۔ اور بعض اوقات سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو جو وہ بھی موجود ہیں کہ آپ کے فلش سسٹم میں سانپ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یا آپ کی جو ہے چوکی ہے اس کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے سائیکل میں جو ہے وہ چڑھ سکتا ہے، اور یا آپ کے موٹر سائیکل میں ٹاپوں کے بیچ میں آ کر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو جب آپ چڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ڈھنگ کرے گا، وہ آپ کو کاٹ لے گا، تو اس میں آپ کی زندگی کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو کسی وقت بر وقت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، اور خدا کا شکر ہے کہ آج کل سائنسی تحقیق کے مطابق جو ہے اس تریاق کا، اس زہر کا تریاق جو ہے وہ ڈھونڈ لیا گیا ہے، تو بڑے طاقتور ٹیکے جو ہے وہ اس کو لگائے گئے، تو اب جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی دعاؤں کے طفیل، اور اس کے بعد میں احتیاطاً یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کے بچے جس کالج میں پڑھتے ہیں وہاں کالج انتظامیہ کے نوٹس میں لائیں، اور میں بھی یہ پنجاب انتظامیہ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ کوئی بندے کی ڈیوٹی آپ لگا لیں کہ گملوں کے نیچے، گھاس جہاں اگی ہوئی ہے وہاں، درختوں میں، اور جہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پر بینچز موجود ہوتے ہیں، اس کے چھپنے کی، کیڑے پتنگے کے چھپنے کی بہت چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا صفائی کرنے والے یا دوسرے لوگ جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یا جن کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے، صفائی کا انتظام پورا ہونا چاہیے۔ جہاں چھپنے کی جگہ ہے وہاں پر بھی آپ کی رسائی ہونی چاہیے کہ کوئی جہاں کوئی سانپ، سپولیا، کوئی بچھو یا کوئی اور کوئی کیڑا پتنگا جو ہے وہ یہاں چھپا ہوا تو نہیں ہے، اس لیے کسی کی جان کا ضائع ہو جانا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس احتیاط کے پیش نظر آج جو ہے وہ میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح گزرا ہوں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ کسی کے ماں باپ، کسی کے بہن بھائی، کسی کے بچے کو اس طرح کی مصیبت جو ہے وہ، میں اس طرح کی بلا، اس طرح کی مصیبت، اس طرح کے صدمے سے جو ہے وہ نہیں گزرنا چاہیے۔ میری دعا ہے، اور میں پھر ایک بار جو ہے میں سب ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں خوش بھی ہوں، تھوڑی تھوڑی سوجن جو ہے وہ موجود ہے، اور آج میرے والد صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑی تشویش لاحق ہو چکی تھی، وہ بھی اس کو دیکھ کے گئے اور بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک مصیبت جو ہے وہ ٹالی ہے۔
اور اس کا سر صدقہ بھی جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کے بچوں کو، ماں باپ کو، سہیلیوں کو، دوستوں کو، جہاں تک میرا پیغام جو ہے آپ سن چکے ہیں، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت سے بھی دور رکھے اور تندرستی اور صحت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک اہم پیغام، ایک فلاحی پیغام، ایک آگاہی پیغام کے ناطے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے. اس کو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ ویڈیو جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی ہو وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. اس کو سبسکرائب بھی اس چینل کو کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑ سکیں اور ہمارا پیغام دور تک جو ہے وہ پہنچ سکے، ہماری آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ ہی ورلڈ وائس نیوز چینل سے بابر صدیق چھاپا کو اجازت دیجیے. اگر آپ اس چینل کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو بھی ضرور کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی میں تمام بابر صدیق چھاپا جاری زندہ صحبت باقی فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس سے آپ نے جو بھی سیکھا ہے یا جو بھی کیا ہے اس کے کمنٹس جو ہے آپ ضرور کیجیے. جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اپنے مقام ضرور لکھیے تاکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ تجری کتنے آ پسینہ آ رہا واش روم ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਜੂਰੀ ਭਈਆ ਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤੀ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ